الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات قرآن کریم کی 49 نمبر سورت ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ قیام کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل اس سورت کے مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سورت کا نام حجرات ہے۔ اس کی آیت نمبر 4 میں ینادونک من وراء الحجرات کے لفظ میں حجرات کا ذکر ہے۔ حجرہ عربی زبان میں گھر یا کمرے کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو قرآن کریم نے حجرات کی اصطلاح میں استعمال کیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام حجرات ہے۔ اور اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، مسلمانوں کے اجتماعی زندگی کے حوالے سے اور مسلمانوں کے مکارم اخلاق کے حوالے سے بہت سے مضامین اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاخلاق، سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر اس خطاب کے تحت بڑے خوبصورت اور بڑے قیمتی ارشادات ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے ادب کا حکم دیتے ہوئے کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جان نہ لیں، اپنے فیصلے اور اپنی رائے کا اظہار نہ کیا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی کہ خام خواہ ایسی باتیں کریں کہ جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں سنی، یا کسی معاملے میں ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات موجود نہیں اور وہ خود سے اس پر اپنی رائے زنی کر دیں، اس سے منع فرما دیا۔ دوسری چیز یہ فرما دی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کریں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں یا کسی کنیت سے پکارتے ہیں، بلکہ آپ کو ادباً یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے القابات سے پکاریں۔ یہ ادب و احترام رسول اللہ کی ذات کی سے اتنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند کرے گا، اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے آداب بیان کیے گئے، جن میں پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ افواہ سازی پر کان نہ دھرو۔ اڑتی ہوئی خبریں، سنی سنائی باتیں اور افواہ پھیلائی گئی، ان پر کان دھر کر یقین کر لینا اور اس کو آگے پھیلانا، اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی پہلے تحقیق کرو، اس کے بارے میں یقین حاصل کرو، بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کسی بات کو آگے نہ پہنچاؤ۔ اور اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے سجا دیا ہے، اور تمہارے دل کو اللہ نے کفر اور خدا کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے دور کر کے بیزار کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ تعریف اور یہ القاب اور یہ اعزاز عطا فرمانے کے بعد یہ بات فرمائی گئی، تیسری بڑی بات اس صورت میں، کہ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تو پھر جب وہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں
ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے، تنازعات ہوں، تو تم ان کی اس لڑائی میں تنازع میں فریق بننے کی بجائے ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ کالے کو گورے کو، امیر کو غریب کو، فقیر کو طاقتور کو، کمزور کو، اس طریقے سے فیصلہ کرنے کی بجائے اس ایمان والوں کا فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر کرو اور ان کے درمیان تنازعات کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ چوتھی چیز یہ فرمائی کہ معاشرتی خرابیاں اور برائیاں مختلف طریقوں سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے، اس کا نام بگاڑے، اس کی کسی عادت کا مذاق اڑائے، اس پر کوئی طنز کرے، اس سے منع کر دیا گیا۔ تمسخر اور مذاق کو منع کرتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اس کے ضمن میں دوسری بات یہ فرمائی، ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، دوسروں کو ذلیل کرنا، اس سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح کسی شخص کو برے لقب سے پکارنا، اس کی کوئی چھیڑ بنا دینا، اس کے لیے کوئی برا اور نامناسب لقب یا کوئی خطاب مقرر کر دینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ چوتھی چیز یہ فرمائی، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو بلکہ حسن ظن سے کام لو، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو کذب اور جھوٹ قرار دیا، اس بدترین فعل سے بچو۔ پانچویں بات یہ فرمائی، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عیوب اور کمزوریاں تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگ کر ان کے عیوب کی پردہ داری کرنے کی بجائے ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور ان کے عیوب اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کے حوالے سے ایک عجیب مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، بلکہ ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہے اور وہ مردار ہے، مردہ ہے، مرے ہوئے کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی زندگی میں کسی مردار کا گوشت کھاؤ، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاؤ؟ تو اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مثال دیتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم کسی مردار کا گوشت کھا رہے، تو ان خرابیوں سے بچو۔ اسی طرح جو پانچواں بڑا عنوان ہے اور وہ یہ ہے کہ باہمی تعلقات کی خرابی، تنازعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں حسب نسب، مال و دولت پر، قبیلے اور قوم پر فخر اور غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے تمہارے قوم، قبیلے تمہاری شناخت کے لیے بنائے ہیں، ان پر فخر اور غرور نہ کرو، بلکہ اللہ کے نزدیک عزت کسی قوم قبیلے کی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو شرک سے، حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ بے شک جاہلیت کے زمانے کی آر اور اپنے آبا اور قوموں اور قبیلوں پر فخر کرنا، اسلام نے اس کو منع کر دیا، ختم کر دیا۔ لہذا اب لوگ اللہ کے نزدیک دو ہی طرح کے ہیں، یا متقی اور پرہیزگار ہیں اور یا شقی اور ذلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور نیک اعمال وہ عزت کا معیار ہیں، جس کے پاس ایمان اور نیک عمل موجود ہے وہ عزت مند ہے، اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود نہیں وہ ذلیل اور رسوا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں لفظی طور پر، زبانی طور پر ایمان کا اقرار، ظاہری طور پر اپنا حلیہ بنا لینا اور مسلمانوں میں شامل ہو جانا، اس کا اصل اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار تو اس کا یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان اتر جائے اور تمہارے اعمال سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، تبھی تمہارا اسلام قبول ہوگا۔ اگلی سورت سورہ قاف ہے اور یہ قرآن پاک میں اس کا نمبر 50 ہے، نزولی ترتیب میں اس کا نمبر 34 ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس سورت کی 45 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف قاف سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے شروع میں والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے معجزہ ہونے کو، اس کی عظمت و صداقت کو بیان کیا گیا۔ یہ سورت اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو بیان کرتی ہے، اللہ کی توحید، اور اس کے ساتھ انبیاء کی رسالت، اور اس کے ساتھ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعے کے دن سورہ قاف کو فجر کی نماز میں اور بڑے بڑے اجتماعات یعنی عید کی نماز میں ایسے موقعوں پر پڑھا کرتے تھے۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کی حق و صداقت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس سورت کی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی
آیت نمبر 1 میں صاد قرآن کریم کی مختلف صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں 6 مرتبہ قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اور اس میں سے ایک یہ صورت ہے کہ جس میں اللہ قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کی عظمت میں، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مشرکین تعجب کرتے تھے اس بات پر کہ مرنے کے بعد کیسے ہم زندہ ہوں گے، یہ کلام تو بڑا عجیب ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائبات دکھا کر ان کو بتاتے ہیں کہ جو اس قدرت کاملہ رکھنے والے رب پر یقین رکھتے ہوں گے وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ صورت احساس دلاتی ہے انسان کے دل میں جو وسوسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں آنے والے وسوسے اور خیالات کو، تمہارے دلوں کے ارادوں کو جن کو تم اپنی زبان پر نہیں لائے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے اعمال کی، تمہارے اقوال کی، تمہارے ارادوں اور خیالات کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تمہیں موت آئے گی تو تمہارے سامنے تمہارا پورا نامہ اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور پھر صورت میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا، اور اتنی بڑی دوزخ بنائی کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ تقول هل من مزید، تو وہ کہے گی میرے اندر ابھی گنجائش باقی ہے، کچھ اور ہے تو وہ بھی ڈال دو۔ تو دوزخ کے دردناک اور المناک عذاب کا اور پھر جنت کی حسین و جمیل نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بےہودگی پر اور ان کی طنز و تشنیع پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی عبادت لوگوں کو کرنے کی تلقین کریں۔ اور آخری آیت میں یہ بات فرما دی گئی کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں سب معلوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈراتے رہیں، بات ان تک پہنچاتے رہیں، پھر اللہ جانے اور یہ لوگ جانے۔ 51 نمبر سورت زاریات ہے۔ یہ سورت نزولی اعتبار سے 67 نمبر پر ہے، اور اس سورت زاریات میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں، مختصر سی سورت ہے۔ اس کا ایک حصہ 26ویں پارے میں ہے اور ایک حصہ 27ویں پارے کے شروع میں ہے۔ اس سورت میں آیت نمبر 1 میں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اللہ تعالیٰ نے بکھری ہوئی ہواؤں کی قسم کھائی، اس وجہ سے اس سورت کا نام زاریات ہے۔ اور اس سورت میں ان ہواؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرما دی کہ 4 قسم کی ہوائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ جو اللہ ایسی مختلف ہوائیں بھیجتا ہے اور ایسی ہواؤں کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ اللہ قیامت کو بھی قائم کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک غلط بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات کے بارے میں متفق نہیں، یعنی یہ قیامت کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی باتیں مختلف ہیں، ہر شخص کا اپنا مفاد ہے، اپنی دلیل ہے، لیکن ان لوگوں کو ان کے انجام کی خبر کر دو۔ اور پھر متقین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں صفات ذکر کی کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو سوتے کم اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سحری کے وقت توبہ اور استغفار میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان کے اموال صرف ان کو نفع نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے مالوں سے لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کے مختلف دلائل بیان کرتے ہوئے مثال کے طور پر زمین کو اللہ کی نشانی بتایا کہ زمین، اس کی زندگی، اس پر چشمے، دریا، پہاڑ، درخت، اس پر چلنے والے جانور اور اس کی زمین کے اندر پیدا ہونے والے خزانے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی انسان خود اللہ کی نشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب و غریب مخلوق بنایا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا سمجھنا، اس کا سونگھنا، اس کا کرنا، اس کا چلنا پھرنا، ان تمام چیزوں کو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، لامحدود انسان پیدا کیے، ہر ایک کی شکل مختلف بنائی، آواز مختلف بنائی، اس کے قد کاٹ کو مختلف بنایا، ان کی عادات کو مختلف بنایا۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے۔ تو تمہارے نفوس کو، تمہارے وجود کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے، اور لمبی چوڑی بات نہیں، اپنے وجود پر غور و فکر کر لے کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا، تو اس کا دل اللہ کی ذات کے بارے میں نرم پڑ جائے گا،
اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اس صورت میں رزق کو اللہ کی نشانی بتایا، اور تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے، اور وہاں سے اللہ خزانے اتارتا ہے اور زمین پر تمہیں پہنچاتا ہے۔ پھر زندگی کے گزارنے کے جو اسباب انسان کو ضرورت ہے، انسان کی زندگی پانی سے، ہوا سے چلتی ہے، انسان کی ضروریات کھانے پینے سے چلتی ہیں، رہائش اور لباس سے چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ چاند، سورج، ستارے، جانور، ہوائیں، پھل پھول، باغات، یہ سارا کچھ اس صورت میں ذکر کر کے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان ساری نشانیوں کو غور کرو اور اس اللہ کی عبادت کرو، اور وہ تمہارا بے انتہا رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر اس صورت کے دیگر یعنی کہ 26واں پارے کے حصے کے ساتھ جو اس کا 27ویں پارے کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اور 26ویں پارے کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے آئے تھے جو انسانی شکل میں ان کے مہمان بنے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان سمجھا، ان کے سامنے بچڑا پیش کیا، بھنا ہوا گوشت رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم ان پر تعجب کر رہے تھے کہ کھانا نہیں کھا رہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو ساتھ ہی یہ بتایا کہ قوم لوط پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ وہ سارا قصہ مختلف صورتوں میں گزر چکا ہے۔ پھر اس صورت کا اختتام کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، اور ان جیسے دیگر انبیاء، ان کی قوموں پر عذاب اس وجہ سے آئے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بنایا تو اس کو اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو وہ اپنے رزق کے چکر میں اللہ سے غافل نہ ہو۔ لہذا انسانوں کو چاہیے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، رزق کی مصروفیت تمہیں خدا کی عبادت سے محروم نہ کر دے۔ اگلی سورت سورت الطور ہے۔ سورت طور قرآن کریم میں 52ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ 49 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل اس سورت کو مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس سورت کو طور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں وَالطور، اس کی قسم کھائی، طور پہاڑ، وہ طور پہاڑ جس کے مقام پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا۔ اس سورت کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ طور کی کھائی ہے، کتاب مستور کی کھائی ہے، اور رق منشور کی کھائی ہے، بیت معمور کی کھائی ہے۔ مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کی قسم کھا کر کے دیکھو اللہ کا عذاب، ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اس کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا۔ پھر یہ صورت قرآن کریم کی حقانیت پر بات کرتے ہوئے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو داعی اور مبلغ بنایا، اور تم تک اللہ نے اس قرآن کو پہنچایا۔ جو اس قرآن پر غور کرتا ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، ان کو متقین میں شمار کیا گیا، اور ان متقین کا دائمی مسکن اس صورت میں جنت کو بتایا گیا، اور پھر جنت کی نعمتوں کا، اس کے پھلوں کا، اس کے حور و غلمان کا، اس کے گوشت اور اس کے پانیوں کا، اور اس کی شرابوں کا، اور اس کی نہروں کا ذکر کیا گیا، اور پھر جنتی لوگوں کا آپس میں کلام ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دے رہے تھے، اس کے بارے میں مشرکین کی جو طعن و تشنیع تھی، استہزاء اور مذاق تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کو مجنون بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ کہتے تو ہیں آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر سورت کا اختتام کافروں کے غلط خیالات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ احمق لوگ ہیں، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ اللہ کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب نہ کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ آپ صبر کریں،
تسبیح اور حمد میں مصروف رہیں، اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ ظالموں کو اللہ دگنا عذاب دے گا، ایک دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ اگلی سورت سورت النجم ہے، 53 نمبر سورت ہے اور نزولی ترتیب میں یہ 23ویں نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ نجم کا نام نجم اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ستارے کا ذکر ہوا، ستارے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس نسبت سے اسے سورۃ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا، اور پھر آپ کی صداقت، آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر آپ کے واقعہ معراج کا ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل جس کا آغاز 15ویں پارے میں ہے، اس میں واقعہ معراج کا پہلا حصہ ذکر کیا تھا کہ آپ مکہ سے مسجد حرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے، اس کو سفر اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں پر عرش پر تشریف لے گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ ابتدائی حصے کا ذکر وہاں ہے اور دوسرے حصے کا ذکر یہاں ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سفر میں اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجیب و غریب نمونے دیکھے۔ حضرت جبرائیل السلام کو اس سفر میں اصلی شکل میں دیکھا، جنت کو، دوزخ کو، بیت معمور کو، سدرۃ المنتہا کو، لوح محفوظ کو، اور ان جیسی اور بہت ساری آیات کو، نشانیوں کو اللہ کے نبی نے مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اور پھر سورہ نجم میں مشرکین کی مذمت کی گئی، ان کے بتوں لات اور عزا اور منات جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت آنے والی ہے، تمہارے برے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور متقین کو ان کے اچھے اعمال کا حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس صورت میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا۔ اور پھر یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ کبھی وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت سے ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی زندہ کرتا ہے، کبھی وہ نر پیدا کرتا ہے، کبھی مادہ پیدا کرتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ بچہ دیتا ہے، کبھی بیٹی دیتا ہے، کبھی وہ مالدار بناتا ہے، کبھی وہ غریب بناتا ہے، کبھی وہ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، کبھی وہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا کر مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے سورت کا اختتام یہ کیا کہ تم اس کلام الہی کے بارے میں تعجب کرتے ہو، کبھی ہنس رہے ہو، ہنستے رہو، ایک وقت آئے گا کہ تم رو گے۔ آج تم اس کلام پر ہنس رہے ہو، کل تم رو گے۔ آج تمہاری ہنسی بند نہیں ہوتی، کل تمہارا رونا ختم نہیں ہوگا۔ تم آج کھیل کود میں پڑے ہو اور قیامت کے دن تمہارا یہ کھیل کود تمہارے لیے عذاب اور وعید بن جائے گا۔ اور آیات سجدہ کو ذکر کر کے اس صورت کی تکمیل کر دی اور حکم دیا کہ اللہ کے بندو تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ ادا کرو۔ پھر اس صورت سے آگے سورۃ القمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا نمبر 56 ہے اور نزول میں اس صورت کا نمبر 37 ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کے ٹوٹنے کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ القمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے ٹوٹنے کو قرب قیامت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ چاند کا ٹوٹنا، حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور پھر آپ کی انگلی کے اشارے سے اس کا مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے قیامت بالکل سر پر کھڑی ہے۔ قرب قیامت کے ساتھ ہی شق قمر کا حضور کا معجزہ بھی ذکر کرنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمہیں اطلاع دے رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اور پھر فرمایا اس قیامت کے منظر کو دیکھو جب یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر آ جائیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کافروں کے چہروں پر ذلت ہوگی اور وہ پکاریں گے لیکن ان کی کوئی پکار سنے گا نہیں۔ اور پھر اس صورت میں عبرت کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا اور مختلف قوموں کے حالات ذکر کر کے فرمایا یہ ساری قومیں اپنے انجام کو پہنچی کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ان تمام کی تمام
ان تمام کی تمام نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ اور حاصل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور وہ قرآن کی شکل میں ہے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو لوگوں کی سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے اسے پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بوڑھے بزرگ، مرد اور خواتین قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور پھر سورت کا اختتام اس بات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تقدیر بنائی ہے، ہم نے ہر چیز کو خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، لوح محفوظ بنایا ہے، ہر چیز کا علم وہاں موجود ہے۔ اور پھر عقیدہ تقدیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے بارے میں جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے یا مستقبل میں ہونے والی، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرامن کاتبین کے ذریعے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، اور کسی انسان کو معمولی سے معمولی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اور کسی سے معمولی نیکی کو بھی ضائع نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا بھی اس کو نفع ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت دار گھر یعنی جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی اور تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ 55 نمبر سورت الرحمن ہے۔ نزولی اعتبار سے یہ سورت 97 نمبر پر ہے، اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ الرحمن 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل قرآن کریم کی مشہور سورت ہے۔ اس سورت کا پہلی آیت ہی الرحمن، اس وجہ سے اللہ کے صفاتی نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی عروس اور قرآن کی دلہن یا قرآن کی زینت وہ سورہ رحمان ہے۔ اور اس سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی نعمت قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، انسان کو قرآن سکھایا۔ اور پھر قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں سورج، چاند اور اس سے متعلقہ جتنا نظام ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بنایا، درخت اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، مختلف میوے، اناج، پھل پھول، سبزیاں، ترکاریاں، اور جو کچھ زمینوں میں پہاڑوں درختوں کی شکل میں ہے، حیوانات کی شکل میں ہے، اور ان سے تم نفع اٹھاتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور پھر اس سورت کے دوسرے رکوع میں عذاب کا ذکر کیا گیا، جو کافر ہیں ان کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا، آگ کے شعلے، اٹھتا ہوا دھواں، اور جہنم کی وہ چنگاریاں اور چنگاڑیں، اور دوزخیوں کے لیے اس کا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو اور ان کے میدوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کافروں کو، نافرمانوں کو قیامت کے دن گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، اور ان کے چہروں کی سیاہی اور ان پر پڑی ہوئی نحوست سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور ان مجرموں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس صورت میں اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جو بے انتہا، بے شمار، عجیب و غریب اور لازوال نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جو ہر ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر 31 بار اس صورت میں سوال کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری پیدائش، تمہارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر تمہاری موت کے بعد کی زندگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے تمہارے لیے انعامات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بار بار تم سے پوچھتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ اور پھر اس صورت کا اختتام اس بات سے کیا گیا کہ جس مبارک ذات کے نام یعنی رحمان سے اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے، یہ صورت یہ کہتی ہے کہ اس رحمان ذات کو ہی ہمیشہ باقی رہنا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اس اللہ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس پر اس صورت کو ختم کر دیا گیا۔ سورۃ رحمان سے اگلی صورت سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ بھی مکی صورت ہے، قرآن کریم میں اس کا نمبر 56 ہے۔ نزولی ترتیب میں یہ صورت 46ویں نمبر پر ہے۔ 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل اس صورت کو واقعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں اذا وقعت الواقعہ کا لفظ آیا، اس سے مراد واقع ہونے والی، وجود میں آنے والی، وقوع ہونے والی وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کو واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو فاقوں سے محفوظ رکھیں گے. اس وجہ سے اس کو پڑھنے میں روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. سورت کا آغاز قیامت کے ذکر سے کیا گیا. جب قیامت قائم ہوگی، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے ایک اصحاب الیمین ہوں گے. اس صورت میں اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا. دائیں ہاتھ والے وہ کون ہیں؟ جو جنتی ہوں گے. دوسرے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے وہ کون ہیں؟ وہ دوزخی ہوں گے. اور سابقون وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خاص مومنین اور متقی جو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور سبقت لے جاتے تھے. پھر ان تینوں گروہوں کے پہچان، اعمال، کردار کو ذکر کرتے ہوئے ہر ایک کو جو اللہ کی طرف سے ان کو بدلہ ملنے والا ہے وہ اس صورت میں ذکر کیا گیا. اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت کے دلائل ذکر کیے گئے اور پھر ستاروں کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے. اور آج کی سائنس فلکیات کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کہکشائیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. ان میں ملین، بلین، ٹریلین ستارے موجود ہیں اور ہر ایک ستارہ دوسرے سے بڑا، روشن، چمکدار اور مختلف صفات کا حامل ہے. اس صورت نے اس طرف توجہ دلائی کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو انسانوں کے پاس ایسے وسائل یا اسباب موجود نہیں تھے کہ وہ ستاروں کا علم رکھتے. بس چند چیزیں ان کو معلوم تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم موجود نہیں تھا. لیکن اس صورت نے کائنات کی عظیم وسعتوں کو، اس کے پوشیدہ رازوں کو کھولا ہے اور آنے والے دنوں میں اور آنے والے زمانوں میں قرآن کریم کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے اور کھلتی رہیں گی. اور پھر یہ صورت قرآن میں اور ستاروں میں مناسبت بتاتی ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے تم راستے پکڑتے ہو اور تم سمندروں کے راستے دیکھتے ہو، زمین کے راستے دیکھتے ہو، ستاروں کی روشنی سے ظلمات اور اندھیرے دور ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی آیات بھی راستہ بتاتی ہیں. یہ روشن ستارے ہیں جو تمہیں ہدایت دیتی ہیں، جو تمہیں راستہ بتاتی ہیں، تمہیں ظلمات اور کفر سے نکال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی روشنی میں اور نور میں لاتی ہیں. اور پھر سورت کا اختتام کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ تینوں گروہ جو اصحاب الیمین ہیں، اصحاب الشمال ہیں، سابقون ہیں، ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ مقرر ہے. لہٰذا اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو اور اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں انجام کا انتظار کرو. اگلی صورت سورت الحدید ہے. ترتیب میں اس کا نمبر 57 ہے اور نزولی اعتبار سے یہ صورت 94 نمبر پر ہے. اور یہ سورہ حدید مدنی صورت ہے. حدید اس صورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس صورت کی آیت نمبر 29 میں اس کی آیت نمبر 25 میں انزلنا الحدید کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا. حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے. وہ ایک نفع بخش چیز ہے، اس وجہ سے اس صورت کو حدید کہا گیا. 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل یہ صورت. اس میں بنیادی طور پر ابتدا میں جو آیات ہیں ان 6 آیات میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہے. دوسری چیز اس صورت میں یہ بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت کو قربان کرو. انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں بخل کرتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، اور پھر تمہاری موت کے بعد یہ مال و متاع تمہارے کسی کام نہیں آنے والا، تمہاری اولاد اس کو اڑائے گی، ضائع کرے گی. لہذا اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور انفاق فی سبیل اللہ کی زبردست تعلیم کے ساتھ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی کی کوئی وقت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، عارضی زندگی ہے. دنیا کی رنگینیاں اور روشنی یہ دھوکہ ہے، اس سے سبق حاصل کرو. اپنے نسب اور اپنے قوم اور قبیلے اور مال و دولت پر فخر کرنے کی بجائے تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. اور اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ ایک کھیتی کی طرح ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پانی اس کو تباہ کر دیتا ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ہے. اور پھر یہ صورت آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو. اور پھر جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جنت جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے اس کی نعمتوں پر غور کرو. زمین و آسمان سے زیادہ وسعت ہے
اس جنت کی جو ایمان والوں کے لیے سجائی اور بنائی گئی ہے۔ اور پھر اس صورت کے اختتام پر یہ بات بتا دی کہ ہم نے مختلف چیزیں دنیا میں نازل کی اور اتاری، ان میں سے ایک لوہا بھی ہے جو لوگوں کے لیے اس میں نفع ہے، اس سے ہتھیار بنتے ہیں، اس سے اشیاء بنتی ہیں، اس سے تجارت کی جاتی ہے، اس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، عیسیٰ ابن مریم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ اللہ کا وعدہ لے کر، اللہ کا نور لے کر، مومنین کو خوشخبری دینے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا یہ قرآن بھی انہی نبیوں کے تعلیمات کا حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا تم بھی اس قرآن کے نور سے روشنی حاصل کرو اور اپنی زندگیوں کو ہدایت کے راستے پر چلاؤ۔ یہاں پر 27واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اگلا 28واں پارہ ہے، اور 28واں پارہ بھی مختلف صورتوں پر مشتمل ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ المجادلہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا نمبر 58 ہے، نزولی ترتیب میں اس کا نمبر 105 ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو۔ اس صورت کی آیت نمبر 1 میں اور پہلے رکوع میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں جو اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنا ایک مسئلہ لے کر آئیں اور بات ایسے کر رہی تھیں جیسے جھگڑا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس عورت کے اس عمل یا اس گفتگو کے انداز پر اس صورت کا نام رکھا گیا مجادلہ۔ ہم نے سورہ احزاب کے شروع میں پڑھا تھا کہ ایک حکم ہے زہار۔ عرب میں ایک روایت تھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، تو عرب کہتے تھے کہ یہ بیوی حرام ہو گئی، گویا کہ وہ میری ماں بن گئی۔ قرآن کریم نے وہاں یہ بات بتائی کہ نہیں، اس طرح کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی۔ اس کی تفصیل اور اس کا حکم یہاں سورہ مجادلہ میں ذکر کیا گیا کہ خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے خامند نے مجھے یہ کہا ہے، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان کے خامند تھے، کہ تو میری ماں کی طرح ہے، مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ، میں کمزور عورت ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے خامند کو مجھ سے محبت ہے، آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی جس میں اس عورت کے اس واقعہ کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا وہ قول سن لیا جب وہ اللہ کے نبی سے اس بات پر جھگڑا کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی گنجائش نکالیں، یہ جاہلیت کے حکم کی وجہ سے مجھے میرے خامند سے جدا نہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ آیات اتاری۔ پہلی بات یہ فرمائی، کوئی کسی کو منہ سے ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی، ماں وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتی ہے، جس کے وجود سے تم آتے ہو۔ اور دوسری بات فرمائی، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر دیتے ہیں، یعنی یہ بات کہہ دیتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا کہ اس زہار کرنے سے ان کی عورتیں ان پر حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ ان عورتوں کے عارضی طور پر تعطل ہو جائے گا، اور اس رشتے میں تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کفارے کی شکل بتا دی کہ تحریر رقبہ، یا تو تم غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرنے کی نوبت نہیں تو پھر تمہیں 60 روزے رکھنے ہوں گے مسلسل، اور اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ چیزیں یہاں پر ذکر کر دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس صورت میں کچھ احکامات بھی دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ مسلمانوں معاشرتی زندگی کے آداب سیکھو۔ یہودیوں کی ایک عادت تھی یا منافقین کی ایک عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو مجلس میں بیٹھ کر کان میں کانا پوسی کرتے رہتے، سرگوشیاں کرتے رہتے۔ تو فرمایا کہ یہ سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں تم ان کی دیکھا دیکھی آپس میں سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ اور مجلس کے آداب بتا دیے کہ جب 2-4 لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ پر بیٹھے ہوں اور جگہ کی قلت ہو تو بعد میں آنے والوں کو جگہ دو، ان کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ یہ آداب مجالس میں شامل ہے، اس سے تمہارا اعتماد برقرار رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، بد اعتمادی نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کا احترام اور اکرام بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح پھر اس صورت میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب الرحمن ہے۔ حزب الشیطان وہ ہیں جیسے کہ منافق ہیں، یہودیوں سے دوستی رکھتے ہیں، ایمان لانے کی قسم کھاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر بڑا ہوا ہے، فرمایا یہ شیطان کا لشکر ہے۔ اور رحمان کا لشکر وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر سچ کے دل سے ایمان لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے جما دیا، ان کی اللہ نے غیبی مدد کی،
اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ، اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت اور اللہ کا لشکر ہے اور یہی کامیاب ہے۔ اگلی سورت سورت الحشر ہے۔ یہ سورت قرآن کریم میں 59ویں نمبر پر آئی ہے، نزولی ترتیب میں اس کا نمبر 101 ہے، مدنی سورت ہے۔ سورہ حشر میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورت کو حشر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی دوسری آیت میں والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر اس کا ذکر آیا ہے۔ دراصل حشر کہتے ہیں جلا وطنی کرنے کو۔ تو اس صورت میں یہودیوں کے کچھ قبائل کو مدینہ منورہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں سے دغا کیا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ اس دھوکے کے نتیجے میں بطور سزا کے ان کو کہا گیا کہ تم اس شہر سے نکلو۔ تو جب ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، پہلے ان کو مدینہ سے نکالا گیا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور پھر ان کو خیبر سے نکالا گیا اور مدینہ کا پورا علاقہ ان سے خالی کروا لیا گیا۔ ان کے وہاں قلعے تھے، باغات تھے، بڑی بڑی ان کی فصلیں تھیں، جائیدادیں تھیں، کاروبار کے سلسلے تھے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہودی اس علاقے سے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے اس سرزمین کو خالی کروا کر مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ اللہ کے ماننے والوں کی کامیابی ہے۔ سورت کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی وحدانیت اور قدرت اور جلال کی گواہی دیتی ہے۔ یہ چیزیں ذکر کر کے پھر یہ سورت اپنے موضوع کی طرف آتی ہے کہ جو یہودی تھے، ان یہودیوں کے قبیلوں کو جب وہاں سے نکلنا پڑا تو 2 مرتبہ ان کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ حشر اول یعنی پہلی جلا وطنی یہ ہوئی کہ انہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ انہیں شام کے علاقے خیبر سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ ایک غیر متوقع اور غیر یقینی واقعات تھے جس کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا۔ اسی طرح اس صورت میں مال غنیمت کے کچھ احکام ذکر کیے گئے کہ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو جب مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اس کی تفصیل ذکر کی گئی، اس کے احکام ذکر کی گئے۔ تیسری چیز اس صورت میں مال فے کا ذکر کیا گیا۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جب کافروں پر حملہ کریں یا جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اور جو مال مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے بغیر حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفصیل ہم سورہ انفال میں بیان کر چکے ہیں، اور مال فے کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفصیل اس صورت میں ذکر کی گئی۔ فرمایا کہ مال فے جو بغیر جنگ اور قتال کے حاصل ہوا ہے اس پر مسلمانوں کا حق نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے جس کو چاہیں، فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو، قرابت داروں کو، جس کو چاہیں دے، اللہ نے یہ اختیار ان کو دے دیا ہے۔ اور اس میں پھر اسلامی اقتصادیات کے کچھ اصول بھی ذکر کیے گئے کہ دولت کو چند لوگوں کے ہاتھوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے، اس کو گردش میں آنا چاہیے۔ اور پھر اقتصادیات کے اصولوں میں یہ بات ذکر کر دی گئی کہ جب دولت مالداروں کے ہاتھوں اور تجوریوں سے نکل کر معاشرے میں پھرے گی، چلے گی، اس سے مالدار تو فائدہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، اور غرباء کو بھی فائدہ ہوگا، مزدوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا دولت کے جب خزانے جمع کرنے کی بجائے اس کو تقسیم کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو سرکل میں رکھو، یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ پھر یہ بات ذکر کر دی گئی اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معیار ہیں، جو چیز کا حکم دے اس کو ماننا تم پر لازم ہے، جس چیز سے وہ منع کر دیں اس کا انکار تم پر لازم ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ صورت اور اس کی یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار قرار دیتی ہیں۔ اسی طرح اس سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمات دینیہ کی تعریف کی گئی۔ اسی طرح یہودیوں اور منافقین کی سازشوں اور ان کے گندے اور برے کردار کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مذمت کی گئی، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم منافقوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور پھر اس صورت کا اختتام کرتے ہوئے انسان کو اس کی غفلت اور اس کی لاپرواہی پر جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا ہے اور بدعملی کرتا ہے اس پر احساس دلاتے ہوئے اس کی زندگی پر اظہار افسوس کیا گیا۔ اور اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر کیا گیا، جس میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے کہ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، رحمان الرحیم ہے، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے۔ اور اسی طرح اور صفات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس صورت کو ختم کر دیا گیا۔ اگلی صورت نمبر 60 سورۃ الممتحنہ ہے،
نزولی ترتیب میں اس کا نمبر 91 ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے اور یہ 13 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 10 میں اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، امتحان کا ذکر ہے۔ ایسی عورتیں کہ جو ہجرت کر کے ایمان کا دعویٰ کر کے آپ کے پاس آئی ہیں، ان پر اعتماد کرنے سے پہلے ان کو پرکھو، ان کو آزماؤ، ان کی آزمائش کرو۔ یہ احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی ہے حاطب بنت ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر ہیں، بدر میں بھی شرکت کی، بہت بڑے صحابہ میں شامل ہیں۔ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز مشرکین مکہ پر ظاہر کر دیا تھا غلطی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاطب بنت ابی بلتعہ کے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے سورت کے آغاز میں فرمایا کہ ان سے ایک ایسی حرکت ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ بے گناہ تھے، اس وجہ سے کہ ان کی بدنیتی نہیں تھی بلکہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے یہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کو ذکر کر کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم کافروں سے کوئی ہمدردی نہ رکھو، انہوں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے وطن سے نکالا اور تمہارے ساتھ قتال کیا۔ اب جب ان پر مصیبت آنے والی ہے تو تم ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اپنی ہمدردیاں ایمان والوں کے ساتھ رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی ان کے گناہ کو یا ان کی اس کوتاہی کو معاف کرتے ہوئے فرمایا رشتے ناتے خاندانی تعلقات یہ اسلام اور دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری زندگی صرف اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے اور اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دو۔ اور مثال دیتے ہوئے صورت میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان قوم اور قبیلے کو چھوڑ دیا اور پوری قوم سے کٹ کر الگ ہو گئے اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ اور پھر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کی 2 صورتیں بتائیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار جو آج کفر کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایمان قبول کر لیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، یا دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ایمان پر نہ بھی آئیں لیکن وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں اور تم ان پر احسان کرو اور وہ تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے لگیں۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس میں مثال کے طور پر ایک عقبہ بنت ابی معیط کی بیٹی تھی ام کلثوم۔ یہ شخص رسول اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، مکہ کا کافر اور سردار تھا۔ اس کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو کر مدینہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے لوگ جب آتے ہیں تو آپ ان پر اعتماد کرنے سے پہلے ان کو پرکھیں، ان سے بیعت لیں اور ان سے وعدے لیں کہ یہ کیا کریں گی، یہ آئندہ چوری نہیں کریں گی، کسی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اپنے آپ کو اپنے ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گی، اللہ اور اس کے رسول پر پکا سچا ایمان رکھیں گی، تب ان پر اعتماد رکھو۔ اور اختتام پر فرمایا کہ مسلمانوں، ایسی قوم سے دوستی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا ہو اور جو آخرت سے مایوس ہوں، جیسے کہ لوگ مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ لہٰذا تم ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو، تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگلی صورت سورۃ الصف ہے۔ سورۃ الصف کا نمبر 61 ہے۔ نزولی ترتیب میں یہ صورت 109 پر ہے اور مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں، مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں ایک بات کی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ ان مجاہدین اسلام سے محبت کرتا ہے جو قتال کے میدان میں نکلتے ہیں تو اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا۔ لہذا اس صورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے کہ جو لوگ عہد کی پابندی کریں۔ صورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، جو وعدے اللہ سے کیے اس کو بھی پورے کریں اور جو وعدے رسول اللہ سے کیے اس کو بھی پورے کریں اور جو وعدے لوگوں سے کیے اس کو بھی پورے کریں۔ پھر اس صورت میں جہاد اور قتال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، جب انہوں نے جہاد اور قتال کا حکم دیا تو اللہ نے اس قوم پر ذلت مسلط کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ خوشخبری دی کہ میں بنی اسرائیل کا پیغمبر عیسیٰ ابن مریم تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور اس صورت میں رسول اللہ کا نام نامی احمد کو ذکر کیا گیا۔
اور پھر یہ فرمایا کہ یہ احمد نام کے نبی اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اللہ کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر کے اللہ کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے، اور ان کی اس دعوت کو کافر بے شک ناپسند کریں لیکن اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں فرمایا کہ مسلمانوں تم بہت ساری تجارتیں کرتے ہو لیکن ایک تجارت اللہ کے ساتھ کرو جو ایمان کی تجارت ہے، اس میں خسارہ ہے ہی نہیں۔ ایمان کی تجارت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جان اور اپنے مال کو جہاد پر لگاؤ، اللہ کے راستے پر لگاؤ۔ اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں۔ اور نفع کیا ہے؟ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں ہمیشہ کامیابی کی زندگی اور فلاح عطا کرے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذوق دلاتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے مسلمانوں کو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ان ایمان والوں کو یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی دین کی مدد کرے گا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا ہم ہیں انصار، ہم ہیں اللہ کے مددگار اور اس کے دین کے مددگار، تو تم ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تیار رکھو۔ 62 نمبر پر سورۃ الجمعہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور اس سورت میں 11 آیات ہیں۔ نزولی ترتیب میں یہ سورت 110 نمبر پر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے اس سورت کا آغاز ہے، اور چونکہ اس سورت میں جمعہ کا ذکر ہے، اس کے احکام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ جمعہ کہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنائیں، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں، اور اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی۔ تو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کو جو کتابیں دی گئیں، اللہ کے احکام، شریعت کے احکام دیے گئے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کتاب کو اٹھا کر پھرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اگر کسی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ گدھا عالم نہیں بن جاتا، اس گدھے کو کوئی عالم نہیں کہتا، صاحب علم نہیں کہتا۔ تو جن لوگوں کے پاس دین اور شریعت کا علم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کریں تو وہ اس گدھے کی طرح ہیں کہ جس کے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں، علم اس کے اوپر لدا ہوا ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو تلاوت کتاب ملی ہے، تعلیم کتاب ملی ہے، تزکیہ ملا ہے، حکمت کتاب ملی ہے۔ تو تمہارے اوپر ایک بوجھ آ گیا، اب تم دیکھو کہ تم نے عالم بننا ہے، انسان بننا ہے، یا تم نے گدھا بننا ہے۔ یہود یا عیسائی یا بنی اسرائیل کے لوگ وہ تو گدھوں کی طرح زندگی گزارتے رہے، مقدس کتابوں کا نام تو لیتے تھے لیکن عمل کوئی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر انہیں مباہلے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء اور اس کے دوست ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ان یہودیوں کو کہو، بنی اسرائیلیوں کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو، تم اللہ کے دوست ہو، اس کی جنت کے حقدار ہو، تو اللہ تمہیں موت دے دے تو تم جلدی سے جنت میں جاؤ۔ تو یہ ایسے بزدل، کم ہمت اور ایسے بے دین اور خدا کے دشمن ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے جیسے ہی ہمیں موت آئے گی خدا کا عذاب ہم پر آئے گا۔ اور پھر اس صورت کے اختتام میں نماز جمعہ کی فرضیت بیان کی گئی، اور اس حوالے سے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جمعے کی اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت، خرید و فروخت تم پر حرام کر دی گئی ہے، وہ ناجائز ہے۔ جمعے کے وقت جب جمعے کی دوسری اذان ہو جاتی ہے تو اس دوران جب خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا لین دین کرنا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، ہاں جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر مارکیٹوں میں جاؤ، تجارت کرو، اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو۔ اس پر اس صورت کو مکمل کر دیا۔ 63 نمبر سورت المنافقون ہے، نزول اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے، اور یہ سورت میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں چونکہ منافقون کا ذکر ہے، پہلی آیت میں منافقون کی بات کی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو منافقون کہتے ہیں۔ اس سورت میں منافقین کے جھوٹ، ان کی بد اخلاقی، ان کا کردار، ان کی سازشیں، ان کا مسلمانوں کے بارے میں بغض و عناد اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے منصوبے، ان سب کا مکروہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، پردہ ہٹا دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہیں
کہ یہ جھوٹ مکر اور فریب سے دھوکے دہی سے کام لیتے ہیں، ان کی زبان پر کچھ ہے اور ان کے دلوں پر کچھ ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اللہ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں استغفار کریں، ان کی سفارش بھی کریں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کافر اور منافق اللہ اور اس کے رسول کو ذلت میں نعوذ باللہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عزت تو ساری اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں ایسے لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جن کے زبان پر کچھ ہو اور جن کے عمل میں کچھ ہو۔ اور پھر ان منافقوں کو نجاست کی طرح قرار دیتا ہے، وہ فرمایا کہ نہ ان کے اندر ایمان ہے، نہ یقین، نہ توکل، نہ ان کے اندر محبت ہے، نہ معرفت ہے، نہ اثار ہے، نہ ان کے اندر خوف و خشیت ہے، یہ سارے کے سارے دنیا کے گندے کیڑے ہیں، لہذا ان سے بچو۔ اور پھر مسلمانوں کو آخر میں آداب سکھائے اور اس کے ساتھ ہی یہ وصیت اس چیز کی کر دی کہ مسلمانوں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ کر دیں، تم بھی کئی منافقانہ طرز زندگی کا شکار نہ ہو جانا، اپنے اس مال کو، اپنی اس اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اس کو دین کے کاموں پہ لگاؤ۔ اگلی سورت التغابن ہے۔ سورت تغابن 64 نمبر سورت ہے اور 108 نمبر ہے نزولی اعتبار سے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کے مضامین کی ترتیب عام طور پر مکی صورتوں کی طرح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر آخرت کے احوال کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی حمد و ثنا سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کرنے والے اور اس کی نعمت کا کفران کرنے والے اور گزشتہ اقوام کا ذکر کیا گیا، جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے اور تکذیب انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور یوم التغابن کہ تغابن کیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا کہ یہ خسارے اور نقصان کا دن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے قیامت کے دن خسارے اور نقصان میں ہوں گے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں بھی مسلمانوں کو یہ بات فرمائی گئی کہ مسلمانوں تمہارا مال، تمہارا اولاد اور تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے، کہیں ان میں مشغول ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو بھول نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں لگنا، اور اپنی اولادوں اور اپنے مال اور اپنی بیویوں کو بھی اس پر لگانا، اور پھر اللہ سے ڈرنے، ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے اس صورت کو مکمل کر دیا گیا۔ اگلی صورت سورت الطلاق ہے۔ قرآن کریم میں اس کا نمبر 65 ہے، نزولی ترتیب میں یہ صورت 99 ہے۔ سورت الطلاق بھی مدنی صورت ہے، اور جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس صورت میں طلاق کے حوالے سے کچھ احکام ہیں۔ طلاق کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی بقیہ کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام طلاق رکھا گیا ہے۔ ایک تو اس صورت کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہیں یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر ایسی مجبوری ہو، حالات ایسے بن گئے، میاں بیوی کی زندگی نہیں گزر رہی، تو پھر طلاق دو، لیکن یہ نہیں کہ 100 طلاقیں دے دو، 10 20 طلاقیں دے دو، فرمایا نہیں۔ سورت کے آغاز میں طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو، طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو، تو ایک انسان، ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک رجی طلاق دے اور اس کے طہر میں دے، اور اس طہر میں بھی لازم ہے کہ وہ اس طہر میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر چکا ہو اور وہ فارغ ہو، تو وہ اس کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، بس وہ جب عدت ختم کرے گی تو آزاد ہو جائے گی۔ اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ بعد میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح طلاق کے کچھ مزید احکام کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر مختلف عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایسی بوڑھی عورت کہ جس کو حیض نہ آتا اس کی عدت کیا ہوگی، وہ بچی جس کا کم سنی میں بلوغت سے پہلے ہی نکاح ہو گیا، ایسی عورت جو حاملہ ہے، ایسی عورت اس کی عدت کیا ہوگی۔ پھر عدت کے زمانے میں جو نان نفقہ دیا جائے گا مرد کی طرف سے عورت کو، اس کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے، اور پھر اس صورت میں 4 مرتبہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، بار بار تلقین کی گئی، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی ہے۔ جب یہ رشتہ جڑتا ہے محبت بھی بہت پروان چڑھتی ہے، اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر نفرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی نفرت میں نہ جاؤ اور ایسے مبالغے میں نہ جاؤ، حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرو، اور اگر رشتہ نہیں چل رہا تو اس کو جاری رکھنا ہے تو اللہ سے ڈر کر جاری رکھو، اگر ختم کرنا ہے تب بھی اللہ سے ڈر کر اس کو ختم کرو، لیکن کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔
اور پھر اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات زمین و آسمان اور ارض و سما کی تخلیق پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے صورت کو ختم کر دیا۔ 28ویں پارے کی آخری صورت قرآن کریم کی 66 نمبر صورت، صورت تحریم ہے۔ نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور یہ صورت بھی مدنی ہے۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا، جیسے کہ اس صورت کی آیت نمبر 1 میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، یہ بات کہہ دی تھی، ایک واقعہ پیش آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے شہد کا پانی پینے سے اپنے آپ کو روک دیا تھا کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا۔ بعض میں آتا ہے کہ آپ کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جن سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، آپ نے ان سے تعلق رکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اس صورت کے آغاز میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ پر حرام نہیں کی، آپ از خود اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور پھر اس صورت میں اس تحریم کے واقعہ کو اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، اس صورت کا پہلا حصہ ان کو خطاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی قسم کھائی تھی، اس کا اظہار آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور وہ ایک راز کی بات تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت عائشہ کو وہ راز بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ آپ کی ایک بیوی نے آپ کے راز کو دوسری عورت کے سامنے بیان کر دیا۔ تو جب حضور نے ان کے سامنے اس معاملے کو رکھا تو حضرت حفصہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا، یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، وہ علیم اور خبیر ذات جو ہے اس نے یہ خبر مجھے دی ہے کہ تم نے میرے راز کو افشا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ایک محبت والے انداز میں حضور کی ازواج مطہرات کو اس پر ڈانٹا اور فرمایا کہ توبہ کرو، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم ہمارے نبی کی نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں اپنے نبی کو عطا کر دے گا جو صفات میں اور کمالات میں، جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، ان تمام صفات کی حامل عورتیں اللہ اپنے نبی کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ کے نبی میں کے نکاح میں تمہارا آنا تمہارا بہت بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم ہمارے نبی کی بے قدری کر کے یا کوئی بے ادبی کی مستحق ہو جاؤ تو اللہ بھی تم سے ناراض اور اللہ کا نبی بھی تم سے ناراض، اور اللہ کے نبی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ بھی اپنے نبی کا دوست ہے اور جبرائیل بھی اور ایمان والے بھی اللہ کے نبی کے دوست ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کو بحیثیت شوہر کے اپنا ایک مقام اور احترام اپنی جگہ اور ان کے ساتھ بے تکلفی اپنی جگہ، لیکن بحیثیت نبی کے ان کے احترام کو لازم قرار دے دیا گیا۔ پھر اس صورت میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے زیر دستوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اور صدق کے دل سے توبہ کرنے کی تعلیم دی گئی، پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور صورت کے اختتام پر پھر جہاد کا حکم دیتے ہوئے توبہ کے حوالے سے اور ایمان والی زندگی کے حوالے سے دو مثالیں دی گئیں۔ پہلی مثال یہ دی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے نکاح میں، اور اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے نکاح میں عورتیں دیں تو وہ کافرہ عورتیں تھیں۔ تو لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، تو ان کے نکاح میں آنے والی عورتیں وہ کافرہ تھیں، تو ان کو نبی کی ازدواجیت، نبی کا رشتہ ہونے کے باوجود، نبی کے نکاح کے ہونے کے باوجود ان کو نجات نہیں ملی، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اور دوسری مثال یہ دی گئی کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والا خدا کا دشمن، اس کی بیوی آسیہ مومنہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو نجات عطا کر دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی حسب نسب، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی عہدہ، کوئی منصب کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ایمان قائم آئے گا۔ اگر حضرت نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود ان کا بیٹا کافر تھا، عذاب سے نہیں بچا، حضرت لوط اور صالح کی بیویاں عذاب سے نہیں بچیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نہیں بچائے گا اگر تم نے ایمان اور نیک اعمال اختیار نہیں کیے۔ اور آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات والی اور جنت والی زندگی عطا کر دی۔ تو یہ مثالیں دے کر بتا دیا حسب نسب پر نہ رہنا
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس پر سورہ تحریم بھی ختم ہو گئی اور یہاں پر 28واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ آگے پھر سورہ ملک ہے اور 29واں پارہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 29واں اور 30واں پارہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل ہمارا درس کا یہ سلسلہ، تفسیر کا یہ سلسلہ جو ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا، اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور کل ہی انشاءاللہ ہم اس پر دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔